آئے میرے ساتھ ذرا مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں پڑھوں گا، ذرا سنیے گا۔ اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی، اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ایک آواز میں بولیں گے آمین، آمین، زور سے بولیں گے آمین، آمین۔ 7 ستاروں کا ذکر نہیں، یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے منہ کی دھار کے بارے میں۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ منہ کی، اس کے دونوں طرف دھار، کس طرف ہے؟ دونوں طرف، دونوں طرف۔ ایک دھار ادھر ہے اور دوسری دھار، یعنی داتی نو تے منہ ایک پاس سے، لیکن جو یسو کی دھار ہے وہ دونوں طرف ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، 2 طرف، ایک باپ کی اور دوسری باپ کے بیٹے کی، 2 دھار ہیں اس کے اندر۔ یعنی بے باپ کی طرف سے جو اختیاری تلوار سے دی گئی ہے کہ آسمان اور زمین کی کنجیاں مجھے دی گئی، آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے مجھے، کس کی طرف سے؟ ایک تو دھار ہوگی یہ، اور دوسری دھار کیا ہوگی؟ جو مجھے اختیار میں دی گئی ہے۔ سمجھنے والی بات ہے، کتنی دھار ہو گئی؟ 2۔ اب دھار کا مطلب کیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے دھار کا مطلب کیا ہے۔ اصل متن کے اندر آتے ہیں۔ دھار جو ہے، اس کا اصل جو متن ہے، جو اصل جس کے اندر لکھی گئی ہے، وہ عبرانی زبان کے اندر اس کو بولا گیا سٹوما۔ کیا بولا گیا؟ بولو زور سے، کیا بولا گیا؟ سٹوما۔ سٹوما کا مطلب ہے دھار، دھار کا مطلب ہے منہ۔ کیا ہے؟ سٹوما کا مطلب ہے دھار، دھار کا مطلب کیا ہے؟ منہ، آپ کا منہ، آپ کے منہ کے اندر اختیار ہے۔ یاد رکھنا، آپ کے منہ کے اندر اختیار ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، دھار کب تیز کی جاتی ہے؟ آپ نے کبھی کسائی کو، کساب کے اڈے پہ بیٹھے کبھی دھار تیز کرتے دیکھا؟ کبھی آپ بہت کم، کبھی شاز و ناظر آپ دیکھو گے۔ میں آپ کو بڑا سلولی چل رہا ہوں، آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ ابھی آپ نے اپنے منہ کو استعمال کرنا ہے۔ اندازے کریڑے نو لا کے نا ذرا سونگ کے دیکھو، گٹر چ نہیں ادھا دی سمیل جدھا دی منہ چ، تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ انسان اندر سے اتنا غلیظ ہے، مجھ مار جائے نا تو 5 دن بو نہیں مار دی۔ اب سینئرز بیٹھے ہیں، پوچھ لینا کبھی مجھ مار جائے انہوں رکھ دینا، جب 5 دن بو مار جائے تو پادری شدا دیتے ہی کہیں نہیں جاتا۔ لیکن انسان مر جائے تو اپنے جمے جڑے ہوندے پتہ کی کہندے رکھن والا نہیں ہے، جلدی کرو۔ اتنا غلیظ ہے اندر سے، کیونکہ اس کا ٹیسٹ بڑا ہے، اس کے اندر ٹیسٹ بڑا ہے، اس کے اندر ٹیسٹ کی شدت بڑی ہے۔ یہ کہتا ہے مجھے یہ بھی دے دو، مجھے یہ بھی دے دو، مجھے یہ بھی دے دو، مجھے یہ بھی دے دو۔ گٹر ہے نا، بہت بڑا ہے، اندر سما جاتا ہے اس کے اندر سب کچھ۔ اب مجھے یہ بتاؤ، پوری لائف ڈیلی اسی 1 کلو بھی کھانا ایک ٹائم کھاتا ہے یا آدھا کلو بھی کھاتا ہے تو 3 ٹائم کتنا کھانا؟ 1.5 کلو۔ اب پوری زندگی میں کتنا کھایا ہوگا؟ دھار کی طرف جا رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ۔ ہوا دیکھی ہے، یہ جو ہوا چل رہی ہے، یہی ہوا آپ اندر کھینچتے ہو نا، لیکن اندر کتنا گندا ہے۔ اندر سے کوئی بھی کوئی چیز باہر آئے نا تو دیکھنے نو دل نہیں کر رہا۔ نوٹ کرنے والی بات، اندر سے کوئی چیز الٹی کی صورت میں باہر آ جائے تو دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جتنی دیر وہ اندر رہی ہے تب کتنی گندی ہوگی؟ جو چیز باہر سے خدا کی قدرت سے بنی ہے، وہ جو اندر جا رہی ہے، وہ جا کے اندر کیا کرتی ہے؟ اندر ناپاک ہو کے نہیں، اسی طرح باہر آ جاتی ہے، کیونکہ خدا پاک ہے اور اس کی جو چیزیں ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ جو چیز اس نے اپنی قدرت سے اس نے منہ کے ساتھ منہ جوڑا ہے، ہوا دی ہے، پتہ ہے اس نے منہ کے اندر ہوا پھونکی ہے، دم پھونکا ہے، جس کی وجہ سے انسان چل رہا ہے۔ سو اندر جو چیز جاتی ہے، یعنی ہوا جاتی ہے، وہ اندر مکس اپ نہیں ہوتی بلکہ ویسے ہی باہر آ جاتی ہے، صرف زندہ رکھنے کے لیے۔ لیکن ہمارے اندر جو جاتا ہے، جیسے گندی باتیں، گندی سوچ، گندے خیال، دوسروں کے بارے میں گندا سوچنا، چغلی عیب جوئی، وہ ہمیں گندا کرتا ہے، لیکن اس کا دم ہمیں گندا نہیں کرتا۔ وہ جیسا جاتا ہے ویسے ہی باہر آتا ہے، ایک سرکل چل رہا ہے، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، زندہ رکھنے کے لیے۔ اب مجھے یہ بتاؤ،
آپ کے منہ کے اندر جو ہے وہ دھار ہے، یسوع کے منہ کے اندر قدرت ہے، یسوع کے منہ کے اندر شفا ہے، یسوع کے منہ کے اندر حضوری ہے، یسوع کے منہ کے اندر تمہارا جینا جی اٹھنا ہے، یسوع کے منہ کے اندر تمہاری شفا ہے، یسوع کے منہ کے اندر اولاد کے لیے کیا ہے؟ بیبی ہے، بچے ہیں۔ بانج کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے بانج کے لیے؟ وہ بانج کو کیا بخشتا ہے؟ اولاد بخشتا ہے، کیونکہ یسوع کے منہ کے اندر کیا ہے؟ اختیار ہے۔ اس نے کہا آسمان اور زمین کا اختیار کیا ہے؟ مجھے دیا گیا، کیونکہ اس کے اندر دو دھاریں کام کر رہی ہیں، ایک یسوع کی اپنی اور دوسری کس کی؟ اس کے باپ کی، جو اس نے دی ہے، اس نے لی ہے۔ ہم نے کیا لیا؟ کیونکہ ہمارے منہ کے اندر کیا ہے؟ ہمارے منہ کے اندر اس کی قدرت نہیں ہے۔ ہم وقتی عبادت کرتے ہیں، وقتی دعا کرتے ہیں، ہم وقتی کرتے ہیں، وقتی آپ فصل نکلی، بٹیرے نکلے، پھر غائب۔ ایسا نہیں، چلو تو پھر پورا چلو، جنہوں یار کہیے وہ نال رہیے، کیونکہ یسوع نے کیا کہا؟ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہاری۔ لاسٹ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ادھر بدکار لوکا کیا بیان کرتے ہیں؟ مقدس لوکا۔ اگر آپ اس کو مقدس لوکا کی انجیل کو پڑھو، اس کا 22، 23، 24 زبور اس کے باب چیپٹرز پڑھو، لکھا ہے کہ ایک دائیں بدکار، ایک بائیں بدکار، اور درمیان میں بدکاروں کا یار یسوع، جسے ڈائریکٹ اسے یسوع کہہ کے بلایا، ڈائریکٹ یسوع آوی بادشاہ نوی بچا۔ اب منہ کی دھار کو چیک کرنا ہے، ایک کیا کہہ رہا ہے کہ پھر امتحان لے رہا ہے، اوپر بھی امتحان ہی چل رہا ہے، خود بھی منہ سے دھار نکل رہی ہے نا، جو کچھ ہوگا وہی گندگی باہر آئے گی نا، تو آپ بھی بچ، ہمیں بھی۔ لیکن سیکنڈ دھار کیا کام کر رہی ہے؟ اس نے کہا چپ 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 رہ، ہم تو اس بدکاری کے حقدار، ہم نے گناہ کیا، لیکن اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا، یہ اس لائق نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھ گئے۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اے یسوع۔ اب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے اسے اے ربی کہا ہے، کسی نے اسے شافی کہا ہے، کسی نے خدا کا ممسوح کہا ہے، کسی نے خدا کا بیٹا کہا ہے، لیکن یہ واحد بدکار ہے، ڈاکو ہے، جو کیا کہہ رہا ہے؟ اے یسوع۔ اے کون کہتا ہے؟ یسوع کا نام کون لے سکتا ہے؟ دوست کا نام لے سکتا ہے؟ دوست کا نام وہی لے سکتا ہے جو دوست کے ساتھ گہری دوستی رکھتا ہو۔ اس نے کہا یسوع، اس نے یہ نہیں کہا استاد ہے، ربی ہے، خدا کے ممسوح، خدا کے بیٹے، بلکہ اس نے کیا کہا؟ یسوع۔ بولے میرے ساتھ، کیا کہا ہے؟ یسوع۔ بہت زور سے، اے یسوع۔ اب مجھے یاد بتائیں، آپ کیا ہے؟ اس کی بیٹیاں بیٹے ہیں کہ نہیں؟ تو ابے کو پیار سے کہتے نہیں ابا، کبھی کہا ہے ابا پرویز؟ کبھی کہا ہے کسی نے؟ ابا ہی کہتے ہیں، کیونکہ ابا یار بھی ہے بیٹیوں کو، پیار کرتا ہے، اپنی بیٹیوں سے بڑی دل سے لگاؤ ہوتا ہے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن بیٹیوں سے بڑا خاص لگاؤ رکھتا ہے۔ تو ہم ابے کو کیا کہ خوشی سے کہہ کے بلاتے ہیں ابا۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ یسوع، کیونکہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں، اور اس نے ہمیں اپنے دوست کہا۔ اس نے کیا کہا کہ تو خود جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے یاد کرنا، مجھے یاد رکھنا۔ آج آپ کے منہ کے اندر قدرت ہے، آپ کے منہ کے اندر دھار ہے، لکھ لو، لیکن ہمیں اپنے منہ کی دھار کو استعمال کرنا نہیں آتا۔ میں آپ کو 100% کہہ رہا ہوں، کبھی اپنے منہ کی سمیل کو چیک کرنا۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جہاں پر خدا ہے وہاں پر گندگی ٹھہر، وہاں گندگی ٹھہر۔ اب حقیقت میں آپ کو سچی کہہ رہا ہوں، آپ اپنے بچوں کو بھی آج تعلیم دینا، اپنے منہ کو کبھی بھی، اپنے منہ کی دھار کو غلط استعمال مت کرو، سچائی سے اپنے خدا کے لیے استعمال کرو اپنے منہ کی دھار کو۔ اب کیسے توقع کر سکتے اس دھار کے لیے؟ اب اس دھار کے لیے چگلی کرو، اس منہ سے چگلی کرو، اس دھار سے چگلی کرو، اور تمہاری چگلی نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کسی کی عیب جوئی کرو، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی عیب جوئی نہ ہو؟ اب کسی کے خلاف منصوبہ باندھ دے، اور باندھتے کہاں پہ ہو؟ سب سے پہلے انٹر کہاں کرتا ہے؟ یہ عقل میں یا دل میں؟ پھر نکلتی بات کہاں سے ہے؟ منہ سے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، پٹھے بٹن جائیے تو بغیر داتی تو بڑھے جا سکتے؟ تھانا بڑھو، ہاں کنے کو بڑھ لو گے؟ ایک پولا نہیں وڈیا جانا، ایک پولا نہیں وڈیا جانا، ایک پوری پانڈ نہیں وڈی جانی، ہاتھ تھک جائیں گے، ہاتھ تھک جائیں گے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو داتی چاہیے، اور داتی بھی وہ چاہیے جنہیں دندے تیز ہوں۔ کسائی کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ جب بھی اپنے ٹوکے دی دھار نو تیز کرتا ہے، تڑکے اٹھتا ہے،
کب اٹھتا ہے؟ اب بہت کم. میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں, میں نے بھی تجربہ کیا ہے. میں نے جب اس کو پڑھا پھر میں نے تجربہ کیا, پھر میں رات اٹھا, پھر دن کے ٹائم اٹھا. لو جی کسائی کیڑے ٹائم اپنے کساب دے اڈے دے بہ کے اپنے ٹوکے تیز کرتے. میں نے ان کو دن کے ٹائم نہیں, رات کے ٹائم دیکھا. جب تک آپ کی زبان, آپ کی منہ کی دھار, یعنی آپ کا منہ تیز نہیں ہوگا, مجھے یہ بتاؤ کیسے آپ کسی کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ کرو گے؟ اور بولو تو صحیح, کر سکتے ہو؟ تو پھر دھار تیز ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو قصاب کیا کرتا ہے؟ وہ صبح اٹھتا ہے تڑکے بانگا ویل, وہ اٹھتا ہے مڈی لیندہ ہے تو اپنی منہ دی دھار نو کی, اپنے ٹوکے دی دھار نو کی کرنا شروع کر دیتا ہے, تیز کرنا شروع کر دیتا ہے, تاکہ جب وہ جس کو ذبح کرنا ہے اس کے گلے پہ رکھے تو پھر چھری کھنڈی نہ ہوئے بلکہ ٹوکا پورا چھری کام کرے. اب مجھے یہ بتاؤ یہ مٹی کیا ہے؟ وہ آپ کو خدا نے اپنا کلام دیا ہے, اپنی زبان رکھو اس کے اوپر. بولو ہاللیلویہ, زور سے بولو مسیحیو ہاللیلویہ. یہ کیا ہے آپ کی؟ یہ آپ کو اس نے مٹی دے دی ہے, اس کے اوپر رکھو اپنے منہ کی دھار, پڑھنا شروع کرو اس کو, جو کچھ اس پہ لکھا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کرو. آپ کا منہ دیکھو کیسے تیز ہوتا ہے. کیوں جی آڈر صاحب؟ آپ کا منہ تیز ہونا شروع ہو جائے گا, اور جب تیز ہونا شروع ہو جائے گا بولو بلی تو چل تیری ایسی تھی تیسی, چل بیماری ایسی تیسی, چل غربت پاس جا. اب یہاں سے نکلو اور باہر جا کے گندی نظر سے کسی کو دیکھو, کیسے توقع کر سکتے ہو؟ باہر جا کے کسی کے ساتھ شیئر بھی کرو گے, فلاں وہاں پہ یہ ہوا ہے, وہاں پہ فلاں ہوا ہے, فلاں کو ایسے دیکھا ہے, فلاں کو ویسے کیا ہے. وہ جو منہ سے گندی باتیں جو آنکھوں سے شروع ہوئی, سوچ میں آئی, دل میں آئی, آپ کے منہ سے نکلنا شروع ہوئی, ساری عبادت پہ پانی پھر گیا, ساری بندگی پہ پانی پھر گیا. وہ وقت جو آپ نے خدا کے حضور گزارا ہے اس پہ کیا ہو گیا؟ سارا پانی پھر گیا. کیوں سر؟ تو کیا لکھا ہے یسوع کی؟ اس نے اختیار لیا, 2 دھاری تیز تلوار. کتنے دھاری ہے؟ کون کون سی؟ ایک وہ جو باپ نے دی ہے, اور دوسری کون سی ہے؟ اس کی اپنی جو اسے اختیار میں دی گئی. آج اپنی اور باپ کی دھار کو لو, آپ کے منہ کے اندر اختیار ہے. میں آپ کو سچی کہہ رہا ہوں جوانوں, میرے بھائیوں, میں بھی آپ کی طرح ینگ ہوں, میں پاسٹر سمر کی طرح, میں اپنے بھائیوں کی طرح, ہم بھی ینگ ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس وہ دیکھو بائبل پکڑی ہے, خدا کا کلام پکڑا ہے, اور اپنے منہ کی دھار کو کیا کرتے ہیں؟ اس پہ تیز کرتے ہیں, تاکہ جب سنایا جائے, جب پڑھایا جائے, جب بتایا جائے تو پھر کیا ہو؟ پھر ساری چیزوں کا صفایا ہوتا جائے. ہاللیلویہ, بولو زور سے ہاللیلویہ, زور سے بولو پیچھے سے ہاللیلویہ. اب آپ کا کردار بھی ایک بہت بڑی دھار ہے, یاد رکھنا. آپ کا کردار بتاتا ہے کہ آپ کس کے پیروکار ہو, اور آپ کو کیا کچھ ہے اور کیا کچھ دیا گیا ہے. یاد رکھنا. کیا کہا خدا نے یشوع سے کہ تو اپنے منہ کو کیا کرنا؟ خوب کھولنا. یعنی تیری دھار جو ہے وہ تیز بھی ہو اور تیز ہوتی بھی رہے. یہ نہیں کبھی ایسا ہوا ہے ایک دفعہ ٹوکا لے لیا تو دوبارہ تیز نہیں کرنا اسے. یہ ٹوکا جب چھری لے لی ہے وہ دوبارہ تیز نہ ہو, اسے روز تیز نئے سرے سے کرنا پڑتا ہے. ہر چیز کی ایگزامپل ہے. اگر آپ تیموتھیوس کے خط کو پڑھو, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, یہ بھی تیموتھیوس کے خط کو پڑھو نا, دوسرا خط, تو اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہے, بڑا واضح لکھا ہے کہ اچھے فوجی کی طرح کیا کر, جنگ کر. فوجی کیا ہے؟ اچھے فوجی کی طرح. پولس رسول اپنے شاگرد کو کہتا ہے کہ تو اچھے فوجی کی طرح جنگ لڑنی ہے. فوجی کی پہچان کیا ہے؟ بتاؤ ذرا, فوجی کی پہچان کیا ہے؟ فوجی کی پہچان فوجی کٹنگ نہیں ہے, کہ اس کی وردی ہے. فوجی کی پہچان فوجی کٹنگ ہے. سوری, میں آپ کو جان بوجھ کے پزل کہہ رہا ہوں. فوجی کی پہچان کیا ہے؟ اس کی فوجی, بولو زور سے, کیا ہے اس کی فوجی؟ اس کی فوجی کٹنگ ہے. تاکہ آپ کبھی بارڈر پہ نہیں گئے, کبھی گئے ہیں بارڈر پہ؟ کبھی نہیں گئے. بارڈرز پہ سر تو جانتے ہوں گے, یا میرے بھائی تو جانتے ہوں گے, یا جو یہاں پہ فوج میں ہے وہ تو جانتے ہوں گے, وہاں پہ بڑی تیز ہوا چلتی ہے, تاکہ وہ پف جو رکھا ہے نا بڑا سارا میری طرح, وہ کہیں آنکھوں میں نہ پڑے. وہ بال ہوا کے سبب سے, کیونکہ وہاں پہ فوجی کیا ہے؟ اپنا نشانہ تان کے بیٹھے ہیں. کیا کر کے بیٹھے ہیں؟ اچھے فوجی کی طرح جنگ کرنی ہے. سن لو مسیحو, اچھے فوجی کی طرح جنگ کرنی ہے. اور وہاں پہ وہ ریت کے بنا کے نا, وہ بورے جو ہے وہ رکھ دیے جاتے ہیں, اور اس کے اندر ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے, جس کو کیا بولتے ہیں؟ جس کو فوجی بولتے ہیں.
دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، اس کو پورا ٹرینڈ کر کے اس کے اندر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کی فوجی کٹنگ کر دی جاتی ہے اور اس کا نشانہ کس کی طرف کر دیا جاتا ہے؟ دشمن کی طرف۔ کس کی طرف کر دیا جاتا ہے؟ دشمن کی طرف، تاکہ جب وہ نشانہ باندھے، ہوا چلے، اس کی آنکھیں، اس کے بال اس کی آنکھوں میں نہ پڑے اور آنکھوں میں پڑنے کے سبب سے اس کا نشانہ جو ہے وہ چوک جائے۔ اس لیے خدا نے کیا کہا پولس رسول نے کہ اچھے فوجی دی طرح جنگ کرنی ہے۔ دھار تے تیز ہو گئی، منہ تے تیز ہو گیا، منہ کھول بھی لیا، لیکن اگر سوچ بھٹک گئی تو پھر کیا ہوگا؟ سوچو تے صحیح، دھار تو ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اگر یہ ہوا تو پھر کہاں گولی بجے گی؟ کہاں لگے گی؟ آپ کے ماتھے پہ۔ اور کیا ہوگا پھر؟ فوجی کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھنا، آج یہی کچھ ہو رہا ہے، یہی کچھ ہے۔ منہ بھی تیز ہو گیا، بائبل پڑھنی بھی شروع کر دی، کریکٹر بھی بدلنا شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی آج کل پرسوں ہفتے بعد جیسے سوچ میں کچھ خلل آیا، آپ اپنے کردار سے باہر نکل جاتے ہو، آپ اپنی پاکیزگی سے باہر نکل جاتے ہو، آپ اپنے رویے سے باہر نکل جاتے ہو، جس میں آپ بنے ہو، جس روحانیت کی قربت میں آپ لوگ بنے ہو، آپ اس سے باہر نکل جاتے ہو۔ اپنے آپ کو سانچے میں ڈھال کے رکھو۔ یہ کیا ہے؟ ایک سانچہ ہے جس کے اندر ہیمنز ٹی وی کی اوپننگ سرمنی کو ہے اس کے اوپر پیسٹ کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا بارڈر جو ہے یہ لوہے کا بنا ہے، جو کیا ہے؟ ایک سانچہ ہے جس کے اوپر صرف یہ فلیکس لا کے اس کے اوپر لگا دی گئی ہے۔ اب ایک سانچے میں ڈھالے گئے ہو، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سانچے میں ڈھالے گئے ہو، لیکن ہم اس سانچے میں ڈھالے جا نہیں رہے۔ اس کا مصیبت کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھال نہیں رہے۔ وہ سانچہ کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے، وہ یسوع ناصری ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کا ممسوح ہے، جس نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا وہ مر بھی جائے تو بھی وہ گور سے اٹھاتا اور تخت پہ بٹھاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں تیرے آگے ہراول اور پیچھے چنڈاول بن کے رہتا ہوں۔ اس تومہ پہ، اس منہ پہ کبھی غور کرو۔ اپنے منہ کو ہمیشہ پاک صاف رکھو، اپنے منہ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھو۔ منہ سے آپ برش سے تو صاف کر سکتے ہو، اب مسواک کے ساتھ تو صاف کر سکتے ہو، اب ڈینٹونک کے ساتھ تو صاف کر سکتے ہو، اب اس ایدہ پنجابی جی جنہوں آدھے دا کریڑا دے لا سکتے ہو، لیکن جڑا منہ گندہ ہو گیا ہے چگلیاں کر کر کے، ایب جوئیاں کر کر کے، اس کو کیسے صاف کرنا ہے؟ پکڑو مڈی، پکڑو، اٹھاؤ مڈی، آج اٹھاؤ بائبل اپنی اوپر، اٹھاؤ اوپر ایسے۔ آج کے بعد اپنا منہ کس پہ رکھنا ہے ہم نے؟ اس کے اوپر، تاکہ جو کچھ اس منہ سے نکلے وہ کس کے لیے ہو؟ ایک وہ تیرے پاس ہے جو باپ نے تجھے تندرستی کی حالت میں دیا ہے، دوسرا وہ جو باپ تجھے اختیار میں دے گا۔ ہاللیلویہ، بولو ہاللیلویہ۔ ایک وہ جو تجھے تندرستی کی حالت میں ملا کہ کوئی تو گونگا نہیں، تو بول سکتا ہے۔ قدر پھلاں دی بلبل جانے نیک دماغاں والی، قدر پھلاں دی، بولو میرے نہ، قدر پھلاں دی بلبل جانے نیک دماغاں والی، قدر پھلاں دی گرج کی جانے مردے کھاون والی۔ اب انہوں کی پتا ہوئے جڑی مردے کھان دی، انہوں کی پتا ہوئے کہ پھول کی ہوں ہے، جس نے کھانے ہی مردے ہیں۔ آپ کو تو یہ دیا گیا، کلام دیا گیا، اس کو پڑھو، سمجھو۔ اگر منہ سے ہمیشہ کسی کے لیے محبت کی بات نکلے، کسی کی، اب میں وہاں پہ بیٹھا ہوں، میں ہر بندے کو بڑی عاجزی سے ملا، اب میرے وہ ندیم صاحب کہتے ہیں یار بڑی بات ہے یار، میں نے کہا سر جی محبت ہے تو سب کچھ ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت ہے تو آپ کے کردار سے پتا چلے گا کہ محبت کتنی ہے، آپ کے رویے سے پتا چلے گا، آپ کی گفتگو سے پتا چلے گا کہ آپ کا منہ ہے کدھر ایکچولی۔ اگر اب مجھے کوئی بندہ آگے کہ اسلام جی کیا حال ہے سر، ٹھیک ہے، اب میں کہا ٹھیک ہے، اب میرے منہ میں اور اس کے منہ میں کیا فرق ہے؟ اس کے منہ میں ادب ہے، میرے منہ میں گستاخی ہے۔ اپنے منہ کو ہمیشہ محبت کے لیے استعمال کرو، خدا کے کلام کے لیے استعمال کرو، خدا کی بندگی کے لیے استعمال کرو۔ کبھی بھی اپنے منہ کو غلط یوٹیلائز نہ کرنا، کبھی اس کو غلط یوز مت کرنا، ورنہ کری جاؤ، جتنی مرضی بائبل پڑھی جاؤ، باروں تو ہی جاؤ لتاں گوڈے، اندری رہی پلیتی، کناں نو ہتھ لاواں پہلے پھر نماز تے نیتی، دنیا دارا رب دے نال بھی 420 طے کیتی۔ یہ 420 ادھر نہیں چلے گی، ادھر حقیقت چلے گی، بس یاد رکھنا۔ ہزاروں ریفرنس دوں، کتنے ریفرنس چاہیے میں آپ کو؟ سیمسن نبی کے دوں،
داؤد نبی کے دوں، سلیمان نبی کے دوں؟ سلیمان نبی کے منہ میں کیا ہے؟ چلے آج اس کا ریفرنس دے رہا ہوں۔ سلیمان نبی کس کا بیٹا ہے؟ بتاؤ کس کا بیٹا ہے؟ حضرت داؤد، مقدس داؤد نبی کا بیٹا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے 1000 قربانی چڑھائی۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اونچی جگہ پر جہاں پہ اس نے مذبح تیار کیا، کلام میں لکھا ہے کہ 1000 قربانی چڑھائی، تگڑے بچے، تگڑے پتہ نہیں کیا کس کس چیز کی قربانیاں دی اس نے، 1000 قربانی چڑھائی۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اب ٹگے بچے پہاڑاں دے چڑھانے ہوتے چڑھا لو گے؟ کتنا مشکل ہے۔ کلام میں لکھا ہے اس اوپر والی جگہ بلندی تے لے گیا، پہاڑ تے لے گیا جہاں پہ اس نے مذبح بنایا تھا، وہاں پہ جا کے قربانی چڑھائی۔ لے کے جاؤ ہاں اپنے آپ کو بلندی پہ، یسوع بھی تو لے کے جاتے تھے، شاگردوں کے لے جانے کی کوشش کی پر تھلے ہی سو جاتے تھے، نیچے سو جاتے تھے۔ یسوع مسیح جب اوپر سے نیچے آتے، کلام میں لکھا اوپر سے دعا کر کے تو نیچے آتے، کلام میں ایسے لکھا، پڑھ لینا گھر جا گیا، لکھا کہ وہ باغ سے دعا کر کے جیسے ہی واپس نیچے آتے، نیچے کا لفظ لکھا ہے، وہ نیچے آتے ہیں تو ان کو سویا ہوا پایا۔ ہمارا منہ بھی سویا ہے، ہماری سوچ بھی سوئی ہے، ہمارا کردار بھی سو چکا ہوا ہے۔ یہ سچی غیر ہے۔ جیسے نیچے آئے دیکھا، کیا دیکھا؟ سب سو رہے، اور یسوع نے کہا تم میرے نال 2 گھڑی بھی جاگ نہ سکے۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ سلیمان نے جب قربانی چڑھا لی، تھک گیا، اک گیا، تو پھر سو گیا۔ پھر خدا اس کے ساتھ مخاطب ہوئے، خدا اس کے ساتھ کیا ہوئے؟ مخاطب ہوئے، اور کہا کہ سلیمان تیری قربانی چڑھانے کی، اب قربانی کیا ہے؟ اب 1000 قربانی میں کیا آتا ہے؟ اب قربانی کیا ہے؟ وہاں پہ اتنے تھے بچے چڑھا دیتے قربانی، اب ہم کیا قربانی چڑھا سکتے ہیں؟ جیسے مجھے گالی کی عادت ہے، قربان کر دو اس کے لیے۔ مجھے چغلی کی عادت ہے، سمجھ لو قربان کر دو اس کے لیے۔ کسی کو بد دعائیں دیتا ہوں، قربان کر دو یسوع کے لیے، کرو قربان۔ کسی کا برا چاہتا ہوں، کرو قربان۔ کسی کا برا سوچتا ہوں، کرو قربان۔ کسی کا ناحق سوچتا ہوں، کرو قربان۔ ماں باپ کا نافرمان ہوں، کرو 2 قربانی۔ آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گا، پھر ہی آئے گا نا وہ۔ اور جب قربانی چڑھا لی تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ یسوع خدا آئے، انہوں نے کہا کہ سلیمان بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ تو پھر دھار کھلی، پھر منہ کھلا، منہ سے آواز کیا آ رہی ہے؟ میرے آقا، میرے خدا، میرے ماؤنٹ سینائی کے یہوہ، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، یہ اتنی بڑی سلطنت جو تو نے مجھے دی ہے، اتنی بڑی سلطنت، مجھے بتا میں ان کو کیسے ہینڈل کروں، کیسے چلاؤں؟ میرے باپ کی گدی پہ تو نے مجھے بٹھا دیا، ہینڈل کیسے کرنا؟ یسوع نے پھر کیا کہا؟ خدا تعالیٰ نے پھر اسے کیا کہا؟ سنیں، اس نے کہا نہ تیرے سے پہلے نہ تیرے بعد کوئی ایسا دانا ہوگا جو دانائی میں تجھے بخشوں۔ بجائے پاکرو کے لیے، خدا کے لیے تعلیم۔ اب اس کے لیے سیکریفائس کرو، اس کے لیے سیکریفائس کرو تو صحیح، لیکن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیوں خاور؟ اس کے لیے سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔ کس کو؟ اپنی قربانیوں کو۔ اور قربانیاں کیا ہے؟ وہ ساتھ لپٹی ہوئی ہیں، کدھر ہے؟ اب حیران ہو گئے بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ حیرانگی والی بات ہے نا، وہ کدھر ہے؟ لیکن وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن لپٹی ہوئی ہیں ہمارے اندر۔ نہیں اندر دے نال ہی بڑی گل ہے، اندر دے آپ ہی بڑا تگڑا ہے، یہ وہ تو بھی تگڑا ہے، اندر اس سے بھی تگڑا ہے، جو شاید لپٹی ہیں اندر وہ بھی زیادہ تگڑا ہو گیا۔ اب دونوں کو ٹھیک کرنا ہے، پہلے اس کو ٹھیک کرنا ہے جو ساتھ لپٹی ہوئی ہیں، وہ باہر اندر آتی ہیں، وہ سٹیپ بائی سٹیپ آتی ہیں۔ کچھ چگلیاں کرتا ہے نا، جا کے ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم بھی کرنا شروع کرتے ہیں، ہماری دھار جو ہے وہ غلط یوز۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، جب یسوع مسیح پکڑوائے گئے، انہیں لے کے جا رہے تھے تو کتنے سوال کیے ڈاکوؤں نے، راہگیروں نے، کتنے سوال کیے؟ یہ تو مریم دا بیٹا نہیں، بولا ہی نہیں۔ یہ فلانے کا بھائی نہیں ہے، بولے ہی نہیں۔ یہ یوسف کا بیٹا نہیں ہے، وہ بولے ہی نہیں۔ کیونکہ دھار غلط جگہ یوز مت کرو، اپنے منہ کو غلط جگہ یوز نہ کرو۔ یہ ایکچولی پہلا سرمن میں نے، دوسرا سرمن اس لیے دیا ہے کہ ہمیں ہماری اسکلیسیا نے ہیمنز ٹی وی کے ذریعہ سے وہ لوگ جو دوسرے ممالک سے، دوسرے علاقوں سے، دوسرے شہروں سے، میں آپ کو سچی کہہ رہا ہوں، سر جی گواہ بیٹھے ہیں، مجھے ابھی پیچھے بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ایک عورت ہے ڈنمارک میں بیٹھی ہے، وہ کہہ رہی مجھے بھائی صاحب سے میری بات کرواؤ، میرے خواب و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ ٹیسٹ منی دیکھیں کیسی ہے۔
یہاں پہ تو دوسرے ممالک سے لوگ کہہ رہے ہیں یار پلیز بھائی صاحب سے تو میری بات کروائیں. وہ پاکستانی نہیں ہے، فارنر ہے، نہ میں دیکھا نہ جانتا نہ اسے پہچانتا نہ مجھے اس کے بارے میں پتا ہے. تو دیکھیں کیسی ٹیسٹمنی. وہ تجھے عقابوں کا سا زور بخشتا ہے لیکن منہ کی دھار کو پہلے ٹھیک کر. عقاباں دے وانگر تینوں زور دے کے اور تیری جوانی نو. عقاب کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ یہ تو اب آپ نے سوشل میڈیا پہ سن لیا ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. عقاب کی سب سے بڑی پتہ ہے کون سی بات ہوتی ہے؟ وہ جب بھی سنیک پہ اپنے شکار پہ اٹیک کرتا ہے کبھی منہ پہ نہیں کرتا، وہ پیچھے سے کرتا ہے. اس کو پیچھے سے پکڑتا ہے، اس کو ہوا میں کھڑا کر دیتا ہے، اس کو ایسے اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کبھی سانپ پکڑنے والا دیکھا؟ کبھی منہ سے نہیں پکڑے گا، بہت کم. وہ اس کو پونچھ سے پکڑے گا، ایسے کھڑا کر دے گا تاکہ سانپ کیا ہو، ڈسے نہیں. کبھی ڈسے نہیں. کیوں؟ کبھی ڈسے نہیں. اس کو ایسے پیچھے سے پکڑا، کھڑا کر دیا اور وہ ایسے زور لگاتا رہتا ہے کبھی ادھر لیکن اس پہ اٹیک نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا زور ہی ختم کر دیا ہوا میں کھڑا کر. اسی لیے اس نے کہا میں تجھے عقابوں کا سا زور بخشوں گا جب تو اپنے شکار کو پکڑے اسے ہوا میں کھڑا کر دے تاکہ وہ تیرے اوپر اٹیک وہ تیری جوانی نو کردہ نیا ہے. کدوں جوانی نو نواں کردہ ہے جدو منہ دی دھار صحیح ایکوریٹ چیزوں پہ یوز ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے جب آپ بزنس کے لیے جاتے ہو تھکے تو نہیں. آپ کہیں بزنس کے لیے کہیں کام کے لیے جائے کبھی آگیا کہ دنوں پا کام دے میں کبھی کہا ہے کسی نے؟ ہمیشہ کہا سر مجھے جاب چاہیے، مجھے کام چاہیے. ڈاکٹر کے پاس جا کے کہا ڈاکٹر ٹیکا لا میں ٹھیک ہوں. کبھی نہیں ایسے کہا. اب ہمیشہ جا کے سنو، ہمیشہ جا کے کیا کرتے؟ ریکویسٹ کرتے ڈاکٹر صاحب مجھے چیک کریں. کبھی یسو کے پاس جا کے بھی کہا یسو میں شاید روحانی طور پہ ٹھیک نہیں، میرے منہ کی دھار ٹھیک نہیں، مجھے چیک کر. جہاں سے ٹھیک نہیں ہوں وہاں سے تو ٹھیک کر، کیونکہ میں خود تو ٹھیک کرنے سے اب قاصر ہو چکا ہوں. میری زندگی تو گزر چکی ہے. میں 10 سال 15 سال 20 سال میرا بھائی بڑا خوش ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ داڑھی والا بھائی سمجھ آ رہی ہے نا؟ کبھی کہا ڈاکٹر کے پاس جا ڈاکٹر صاحب یہ بے انٹر صاحب ہے ٹیکا لگاؤ یار، ٹیکا لاؤ بڑا میں ٹھیک ہوں. ایسے نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب پلیز مجھے چیک کریں، میرے بڑی پین ہو رہی ہے. جب درد کی شدت زیادہ ہو جائے تو یاد رکھنا درد کی شدت اس قدر بڑھ جائے پیٹ میں ہو یا بازو میں ہو یا بازو ٹوٹ جائے یا ٹانگ ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ درد سے چلانا. اب مجھے یہ بتاؤ کبھی یہ منہ کی دھار کبھی چلائی ہے؟ یسو میری روح میں ایک درد ہے کیونکہ تو نہیں ہے. یسو میرے روح کے اندر تڑپ ہے، تو نہیں ہے. یسو میں تیرے لیے ترستا ہوں جیسے ہرنی پانی کے لیے ترستی ہے. مجھے تو چھو لے پلیز، I need you. مجھے تیری ضرورت. یقین کر لیجئے on the spot اگر ہولی اسپرٹ ٹچ نہ کرے پادری شداد مذبے پہ کھڑا جب مرضی آگے پوچھ لے، لیکن کہاں سے؟ منہ سے اور اندر سے دونوں کو متفق کرو. کلام میں کیا لکھا؟ جب دو لوگ متفق ہوں گے. اب انسانوں کی بات مت کرو، انسانوں کو ہٹاؤ، ذرا متفق کرو. دل اور دماغ کو متفق کرو، اپنی عقل کو اور اپنے دل کو متفق کرو. دو لوگ ہو گئے نا، اے وکھرا سوچدا اور دو بندیاں دی گل چھڈو، دو بندے نہیں متفق ہوندے. ایک کہندا آپ بھی بچ مینوں بھی بچا، دوجا کہندا یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی. لیکن یہاں پہ دو لوگوں کی جو بات ہو رہی ہے، یہ وکھرا سوچدا ہے، اے وکھرا سوچدا ہے. اے مرواؤن والا، اے پھڑو، اے کی ہے تابع کرنا. جو عقل سے چلتا ہے خدا اسے پسند کرتا ہے. جو دل سے چلتا ہے بائبل کہتی ہے دل ہی لے باز ہے، دل نوسر باز ہے، دل ڈرامے باز ہے. سو آج آپ لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے، اپنے منہ کی دھار کو ٹھیک رکھنا. اچھے فوجی کی طرح جنگ لڑنا ہے، اچھے فوجی کی طرح. اب نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنے لوگ، اب یہ جو آج کی عبادت اب لائیو دیکھو گے آنے والے دنوں میں، لیکن آج اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں، یہ کل پرسوں ہی آپ اس کو چینل پہ دیکھ لیں. خوش ہونا اور خوشی کرنا. آپ انجیل کی بشارت کو سن بھی رہے ہو اور اپنا آپ دکھا بھی رہے ہو، اور جب آپ کے عزیز دیکھیں گے وہ بھی خوش ہوں گے کہ دیکھو یسوع کے کلام کو سننے کے لیے ظاہر کر. ساتھ آپ نے دینا ہے، کام ہم نے کرنا ہے. خادم کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے. پادری کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ پاسٹر کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں ان شارٹ. پادری جو ہوتا ہے نا، اس کا اصل اس کا جو مطلب ہے، اس کو جو کلام میں لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے. پادری فرشتے کو ہی کہتے ہیں. اب لکھا کیا ہے؟ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو
حکم دیتا. فرشتے کا جو اصلی متن کے مطابق مطلب ہے، فرشتے کو کہا جاتا ہے ملاک، MLAWK، ملاک. ملاک کا کیا مطلب ہے؟ پادری، امبیسڈر، پریسٹ، اسپرچول فادر. دیکھیں 4 مطلب ہے اس کے اصل متن کے مطابق. وہ تیرے لیے کس کو بھیجتا ہے؟ اینجل کو بھیجتا ہے. اینجل، فرشتہ، جس کا کیا مطلب ہے؟ جس کا کیا مطلب ہے؟ جس کو اصل متن میں ملاکہ کہا گیا ہے، اور ملاک کا مطلب کیا ہے؟ پادری، پریسٹ، امبیسڈر، اسپرچول فادر. کرتے ہو قدر اپنے اسپرچول فادر کی؟ کوئی بھی نہیں. ہر عورت اکیلی چلتی ہو نا، بات کو سمجھنا، یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا، اس کو ہر کوئی بری نظر سے دیکھتا ہے. لیکن جس کے ساتھ مرد چلتا ہو نا، اس کو ہر بندہ عزت سے دیکھتا ہے. یہ مرد والی ہے. جو کلیسیا بے مرشدی ہوتی ہے وہ ہمیشہ دھتکاری جاتی ہے. جو کلیسیا مرشد والی ہوتی ہے وہ ہمیشہ روشنی کی طرح نمایاں ہوتی ہے. یاد رکھنا. ہاللیلویہ. آپ کی بیٹی یا بیٹا کئی اچھی جگہ ورشپ کرنے جائے نا تو پوچھے کہ کہاں سے آئے ہو، کون سے چرچ ہے، اسپیشل پوچھتے ہیں لوگ. تو جس کو کچھ آتا ہی نہ ہو، کیڑے چرچ جاندی ہے، انہوں تو کڑی نو آندا ہی کچھ نہیں، اس بیٹے کو آتا ہی کچھ نہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسپرچل فادرز کی عزت نہیں کرتے، جبکہ غیر قومیں کرتی ہیں. ہمیں بھی کرنی چاہیے اپنے پاسٹرز کی عزت، اپنے اسپرچل فادرز کی عزت. جنہوں استاد مان نہیں لیا، پھر پیچھے کیڑی گل رہ گیا. لیکن ہم اپنے استادوں کی بھی گستاخی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں. آج پاسٹرز کی عزت ختم ہوتی جا رہی ہے. سو میری ہمبل ریکویسٹ آخر میں، اپنے منہ کی دھار کو رسپیکٹ کے لیے استعمال کرو. یہ جان کر کرو کس کے لیے کرتے ہو؟ خداوند کے لیے. آمین. اب سلیمان نے اپنی منہ کی دھار سے خدا سے برکت لی تھی. اس نے کہا دیکھ تو نے میرے باپ کی گدی پہ تو بٹھا دیا، اب نہ بات کرتا تو خدا دے سکتا تھا. قربانی تو اس نے چڑھا دی، سب کچھ کر دیا، لیکن اگلا پروسیس تو شروع ہونا تھا. اب میں آپ کو اگر یہی دانییل کی مثال دوں، یہی آپ کو آدم کی مثال دوں، یہی آپ کو مقدس موسیٰ کی مثال دوں، ایسی ایگزامپلز تو بہت دے سکتا ہوں میں آپ کو. اگر مقدس نوح کی بات کریں تو بڑے ایسے، مقدس ابراہیم کی بات کروں تو ایسے تو میں آپ کو بہت ساری مثالیں، ایسے ٹاپکس حوالے دے سکتا ہوں. لیکن ہمارا کام کیا؟ آج ہم نے باتوں کو سمجھنا ہے. اور یہ باتیں کیا ہیں؟ ان کو حقیقت میں کہا جاتا ہے قوالِ زریں. اور یہ قوالِ زریں ملی کہاں سے ہیں؟ بائبل سے. میں نے ایک بھی بات باہر سے نہیں کی، ساری باتیں اکارڈنگ ٹو بائبل اور پوری کریکٹر پہ کی ہیں، کردار پہ کی ہیں. ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارے منہ کے اندر ہے. یاد رکھنا، پوری باڈی کا کردار تہاڈے منہ کے اندر ہے. تسی جتھے جانا تہاڈے منہ چوں نکلن والی گل نے دس دینا کڈا بدتمیز ہے تے کڈا چنگا ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ کیوں سر؟ کیوں بھائیو؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب جتنے مرضی بن سمر کے نکل جاؤ. میرا بھائی پاسٹر صاحب بڑے پیارے لگ رہے ہیں، آج پینٹ کوٹ پہنا ہے. پاسٹر سمر صاحب بڑے نفیس پیارے لگ رہے ہیں، مجھے تو بڑے پیارے، میرا بھائی ہے. تو بھائیوں کو بھائی تو پیارے لگتے ہیں کہ نہیں؟ اب میرا بھائی آئے اور مجھے آتے ہی گالی دے دے تو میرا بھائی مجھے اچھا لگے گا؟ جنہ مرضی پینٹ کوٹ بھائی. اب میں اس کو جا کے ایسے اپنی گستاخی کے ساتھ بات کروں اپنے بھائی سے تو میرا بھائی دل سے کیا کہے گا؟ یار چنگا ہے بندہ، یار اتنا سونا بن گیا، کہہ کیا رہا ہے؟ کریکٹر سے. آپ کے منہ کی دھار بتاتی ہے آپ کتنے صاحب کردار. سمجھ آئی ہے بچوں؟ پیچھے ہمارا منہ بتاتا ہے کہ ہم کتنے کردار والے ہیں. ہمارے ماں باپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہماری پچھلی بیک گراؤنڈ ہمیں بتا دیتی ہے. منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ ہی بتا دیتا ہے کتنے کردار والے ہیں. ہاللیلویہ. کتنے لوگوں کو سمجھ آئی ہے؟ ہاللیلویہ. آپ کی تالیاں بجائیں گی، پورے ہاتھ کریں گے زور سے، سمجھ آئیں گے. ہاللیلویہ. اپنے منہ کی دھار کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا. بولو میرے ساتھ، میں آج کے بعد میں اپنے منہ کی دھار کو ٹھیک رکھوں. جو میرے پورے بدن کی، بولو جو میرے پورے بدن کی عکاسی کرے گا. میں گالی دیتا ہوں، نہیں دوں گا. میں کسی کے لیے برا کہوں گا، میں نہیں آج کے بعد کہوں گا. میں جو کچھ پیچھے کیا ہے، پیچھے یہ دیکھو، پیچھے دیکھ سکتے مڑے ہوں بغیر؟ سامنے تو دیکھ سکتے ہیں. کیوں بچوں؟ پیچھے دیکھ سکتے ہیں؟ ایسے دیکھنا تو پڑے گا. پیچھے ایسے دیکھ رہے کہ کیڑی ایڈی وقت پہ گی تو موبائل فون دی. سامنے دیکھو، سامنے جیسس ہے، سامنے یسوع ہے. پلٹ کے وہ دیکھ سکتا ہے جس کو پلٹ کی سمجھ ہے. پلٹنا، لفظ دیکھو، پلٹنا.
یوحنا عارف کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹاپک ہے، یہ ٹاپکس ہیں. پلٹنا، اپنے آپ کو پلٹونا، اپنے آپ کو چینج کرنا. انہیں چینج کیتا فوری، ایسے پلٹا. لفظ پلٹ کا استعمال، اس نے پلٹ کے دیکھا. یہ نہیں کہا پیچھے مڑ کے بھی کیا، مڑ کے بھی دیکھا، اس نے پلٹ کے بھی دیکھا. سونا جوان خوبصورت دیکھا، جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی، بال سفید، او مائی گاڈ، سفید چوغا پہنے، سونے دا سینہ بند سینے دے بنے ہیں، پاؤں پیتل جے، ہتھا جو 7 ستارے لے کے پھرتا ہے. کیا بات ہے اس کی. مقدس یوحنا عارف کہتے ہیں میں اسے دیکھ ہی نہیں سکا، اس کا نور ہی نہیں برداشت کر سکا، منہ کے بل گرا. ہمبل ریکویسٹ ہے سب کے آگے، بھائیوں کے بھی بیٹیوں کے بھی، اپنے منہ کی دھار کو ٹھیک رکھنا. بس یسوع نہ ملے، پادری شہزاد کو گرے باندھ سے پکڑ کے گولی مار دینا. صحیح چلنا. میں ایک بزنس مین ہوں، میں سچی کہہ رہا ہوں. پتہ کر لینا فیصلہ آباد سے جس سے مرضی. بزنس سے نکلا ہوں میں ہر اونچ نیچ کو سمجھتا ہوں. آج بھی میرا باپ، وہ میرا باپ تو پھر ظاہر ہے میں بزنس سے، تو وہ کتنا بزنس مین ہوگا. 90 سے ہم نے پراپرٹی کا کام شروع کیا. میرے چاچو بھی ہیں ندیم صاحب، پوچھ لیجئے گا ان سے پرسنلی، حلف دعا. میرے ڈیڈی مجھ سے مشورے کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے، یہ کیا کرنا چاہیے، وہ نہ. سال انہوں نے ڈیل میں گزر جاتی، میں ایک دفعہ جاتا ہوں ڈیل کر کے گھر آ جاتا ہوں. آج بھی آٹو شو میں نے کیے، ہیوی بائکس رکھے، اسپورٹس گاڑیاں، مرسڈیز، BMW، پتہ نہیں کون سے مزے لیے ہیں میں نے زندگی میں. نہیں تو میں تصویریں دکھا دوں گا، میرے موبائل کے اندر سب کچھ ہے. لیکن ماضی میں 2018 سے پہلے تک پھر میں نے تو ایک پادری صاحب کا مذاق اڑایا تھا، میرے منہ کی دھار خراب ہو گئی تھی. اب میں آپ کو ایک ٹیسٹ منی چھوٹی سی شیئر کر رہا ہوں میں کیسے بدلا. میں نے ایک پادری صاحب کا مذاق اڑایا، اس نے کہا جی آؤ عبادتیں چلیے. میں کہا پادری صاحب پنجابی جی، پرس کارڈ نکالا، 5000 روپیہ دیا. میں پادری صاحب ساڈا دعا نہ کی تلا لے جی. وہ دن 2013 اور آج 2000، نہ خود سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے. میرے چاچو اکثر میرے ندیم صاحب مجھے کہتے ہیں یار اگر میں تیرا سفر کاؤنٹ کرا نا ان 4-5 سال آئے تو میرا خیال ہے کہ تو اتنی دیر امریکہ 10 چکر لا کے بندہ موڑا. اتنا سفر کیا ہے میں نے، گاڑی خود ڈرائیو کر نہ ساری رات ڈرائیو کی ہے. وہ بچہ ازر ہے میرا، اتنا ٹریول کیا ہم نے. 12 دن لگاتار کروسڈ کیے، 12 دن. اب جو بندہ نا خدمت کے بارے میں جانتا ہے، میں مینٹلی طور پہ بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا جب میں نے پادری صاحب کا مذاق اڑایا. میرا بزنس، میرا کام کاج سب کچھ اجڑ گیا. اجڑنے سے مراد میں نے اجڑنے نہیں دیا، مطلب جن کے انویسٹرز کے پیسے تھے وہ واپس کیے، جو میرے تھے وہ میں نے اپنے پیرنٹس کو واپس کیے. میں مینٹلی طور پہ بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا، مجھے نیند نہیں آتی تھی، تلخی کی شدت اس قدر بڑھ گئی تھی. پھر میں 1.5 سال بہت تنہا رہا. صرف ندیم صاحب مجھے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اسی لیے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، لڑتا بھی بہت ہوں. یہ میں اس کے بغیر نہیں رہتا، یہ میرے بغیر نہیں رہتے. یہ مجھے صرف ملنے آیا کرتے تھے. میں کسی اپنے بچوں کا بچپن ہی نہیں دیکھا 1.5 سال. پوچھ لیجئے گا، جس سے مرضی تصدیق کر لیجئے گا. پھر 1.5 سال کے بعد جب میں آیا تو پتہ ہی نہیں چلا کیسے کلیسیا بڑھی، کیسے چرچ بنا، کیسے چینل شروع ہو گیا، کیسے سب کچھ ہو گیا. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. فیصلہ آباد میں اتنا بڑا چرچ بنایا کہ 2200-2300 لوگ ایک ٹائم میں بیٹھ سکتے ہیں. فیصلہ آباد کا اور دوسری فیصلہ آباد کا پہلا سیٹلائٹ ٹی وی چینل ہے یہ. ایک اور بات، میرے سینئر ہے، میرے سے بہت سینئر ہے، میرے بزرگ ہیں. PMI مجھ سے بعد آیا. پہلے ہیڈ سے فیصلہ آباد کا پہلا سیٹلائٹ ٹی وی چینل ہیونز ٹی وی ہے. چونکہ میرے بزنس سے نکلا ہو جڑا بندہ سونے دا چمچ لے کے پیدا ہاتھ پھلاندا گیا کو. کیوں سر آپ تو سمجھتے ہیں چودھری بندہ ہاتھ پھلاندا گیا. میں نے یہ نہیں کہہ رہا اکڑ میں نہیں. میں نے کسی اسکرین پہ بیٹھ کے کسی سے چندہ نہیں مانگا میں چرچ بنانا ہے. میں نے چینل اس لیے بند کیا تھا کہ میں چینل بند کروں اور چرچ بلڈنگ نہیں تھی وہ بنا لوں. جگہ خریدنے سے جگہ چرچ بنانے تک پورے پاکستان سے کوئی بندہ کہہ دے کہ اسی پادری نو اتنا پیسہ دیتا ہے، میں دیندار مذہبی پہ کھڑا ہو گیا. میں نے اپنی مدد آپ سے اب تحت بنایا. یہ دیکھیں نکاح کا چھلا کو بھیج دے، میں نے چرچ کے لیے اپنی میریج شادی کا چھلا بھی بھیج دیا. زیور پتہ نہیں کتنے تولے تھا اپنی میسیز کا وہ بھی بیچ دیا. آج میں ان چیزوں سونے سے تو خالی ہوں لیکن یسوع میرے اندر ہے، وہ تو میرے ساتھ رہتا ہے. میری بیوی سونے سے تو محروم ہو گئی، زیور سے تو محروم ہو گئی، لیکن آج میرے پاس میرے بچوں کے اندر
میرے بچوں کے اندر دیہا ہے، اظہر ہے، دیکھیں ہم سب تندرستی کی حالت میں. کبھی ہم یہ ایک اور ٹیسٹمنی، ہم کبھی ہاسپٹل نہیں گئے. ایک دفعہ میرے بیٹے پہ، ایک ہی بیٹا ہے، اس پہ اٹیک ہوا، لیکن خدا کا شکر ہے وہ بھی دوبارہ اس کے بعد کبھی ہاسپٹل نہیں گیا. اس کو فٹس لگ گئے، وہ بھی میرا بہت بڑا امتحان تھا. غریبی ایسی آ گئی، گھر میں گاڑیاں کھڑی ہیں، پیٹرول کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے منہ کی دھار کو صحیح رکھا. بس کبھی خدا کی تکفیر نہیں کی. اور آج تک میں نے میرا بیٹا نہیں تھا، میں نے کبھی خدا سے کہا نہیں تھا مجھے بیٹا دے. اس نے اپنی مرضی سے دیا. پھر ایک نہیں، پھر 3 دن وہ خابر بھی آگے، دیکھیں کتنے بیٹے ہیں میرے. آپ سب بھی بیٹے ہیں میرے. اب میرے یہ نہیں ویکھنا، اندر دی بزرگی نو ویکھنا ہے. پادری بزرگ ہوتا ہے، کلام میں لکھا ہے اپنی کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ. یہ میرے بھائی کی یہ بلیک، یہ بیئر کو نہیں دیکھنا، اپنے اس کی بزرگی کو دیکھنا ہے، کیونکہ کلام بزرگوں کو دیا گیا. ٹھیک ہے، بزرگ جان کی ان کی عزت کرنی. یہ بزرگ ہیں ہمارے، ہم بزرگ ہیں آپ کے. سو خداوند آپ کو برکت دے، اپنے منہ کی دھار کو ٹھیک رکھتی. ہاتھ جوڑتا. پولس رسول کہتے ہیں دیکھو جی میں ہاتھ جوڑنا مجھے شرم نہیں آتی، میں یسوع لی جوڑنا. میں کہا جی انسان لی نہیں، تاٹے لی کہ یار ہماری دھار منہ کی. کیوں بھائی دھار ٹھیک رہنی چاہیے. کسی کی عیب جوئی چگلی مت کرنا، کسی کا برا منہ سے مت نکالنا، کسی خادم کے خلاف مت بات کرنا. ایک بندہ مجھے کہتا میرے ساتھ بیٹھ گیا فرسٹ ٹائم، آخری بار آخری، ایک پاسٹر میرے ساتھ بیٹھ گیا، مجھے جی انور فضل صاحب کے بارے میں کچھ کیا رائے آپ دیتے ہیں. اور میں آگے گال سونا کمبلے دعا کریے، اب کیوں انہوں نے چگلی کر کے ٹائم ضائع کرنا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ اور میں ہم ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا چلیں آج ویسے آج بھی یسوع نے پیار کرتا. اب جس بندے کو 13 14 15 سال جس کے بدن کو میرے یسوع نے استعمال کیا ہو، آپ کی اور میری کیا جرات ہے کہ ہم اس بدن کے خلاف بات کر سکیں؟ چھوڑو ایسی بات، جو کچھ کر رہے ہیں ان کا معاملہ ہے، آپ کا اور میرا کوئی معاملہ نہیں. کیوں سر؟ ہم ان کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں. ساؤل جب داؤد اسے مارنے کے لیے گیا تو کلام میں لکھا ہے کہ انہیں چادر کا صرف اتنا جا ٹکڑا لایا تو داؤد وہ پیچھے کھلو کے آندا گل سن لے میری، خدا دی روح تیرے تے نہ ٹھہر دی ہوندی میں تیری دھون لا دینی سی. ساؤل نو آندا کہا کہ نہیں؟ کیوں بھائی صاحب کہا کہ نہیں؟ ساؤل داؤد سے پہلا نبی جس کو خدا نے سیموئیل کی نسبت سے چنا تھا. سیموئیل کون ہے؟ حنا کا بیٹا ہے جو دعا سے پیدا ہوا ہے، دل کے انڈھیلنے سے پیدا ہوا ہے. خدا نے سیموئیل کو بھیجا، جا اسے بلیس کر، وہ میری قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ کے ہوئے گا. پہلا حکم دی نافرمانی کر چکے. تو کیا لکھا ہے کہ وہ داؤد جب اس نے گناہ کیا، نافرمانی کی، تو پھر کیا ہوا کہ ساؤل کے اوپر سے خدا کا روٹ گیا اور داؤد پہ ٹھہر گیا. اور ساؤل نے پلان کر لیا میں نے چھڑنا نہیں، لیکن اس کے اندر خدا تھا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، تو میں نے چھڑے نہ پر میں تیرے لیے برکت ہی منگنی. ایسے بڑے لوگ ہیں آپ کا برا سوچتے ہیں، میرے بڑے دشمن ہیں. میں کسی کی طرف توجہ نہیں دیتا کیونکہ اپنے منہ کی دھار کو کیوں خراب کروں؟ دسو دے صحیح. سو خدا آپ کو برکت دے میرے بھائیوں بیٹیوں، اپنے منہ کی دھار کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کے اور میری خطائیں معاف کرے، ہمیں قائم رہنے کا فضل دے. بجائے پاک روح کے لیے اور کلام کے لیے